اور چونکہ پاکستانی سعودی عرب کے عشق میں یک طرفہ مبتلا ہیں، یک طرفہ محبت میں عاشق بہت رسوا ہوتا ہے. جب اگلے کو نہ ہو محبت اور صرف یہ لگا رہے محبت کرنے میں، تو پھر اس عاشق کی جو درگت بنتی ہے، دو طرفہ عشق ہو تو وہاں عزت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے، عاشق معشوق دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں. لیکن جہاں پر صرف عاشق چاہتا ہے، معشوق کو کوئی رغبت نہیں ہے بلکہ معشوق کو نفرت ہے، تو وہاں پر بہت رسوائی ہوتی ہے. پاکستان کی یک طرفہ محبتیں پاکستان کو بہت نقصان پہنچا رہی ہیں. کچھ محبتیں حکومتی اور سیاسی سطح پر ہیں، کچھ محبتیں عوامی سطح پر ہیں. سعودی عرب کے ساتھ محبت یک طرفہ ہے، دوسری طرف سے بالکل کوئی پاکستان سے انہیں رغبت نہیں ہے، محبت نہیں ہے. پاکستان سے لالچ ہے انہیں، پاکستان سے وہ شکار کے لیے آتے ہیں اور پاکستان سے بندے خریدتے ہیں. اس حد تک انہیں پاکستان سے دلچسپی ہے، ورنہ احترام نہیں ہے پاکستانیوں کا کسی عرب ملک کے اندر بھی، کسی بھی عرب ملک کے اندر نہیں ہے. اماراتی سب سے زیادہ گستاخ نکلے ہیں پاکستانیوں کے حق میں. فحاشی کی ہے اماراتیوں نے. جب یمن کے مسئلے میں انہوں نے پاکستان سے کہا تھا اپنی فوج بھیجو، اور ہماری پارلیمنٹ نے کہا تھا کہ ہم بے طرف رہیں گے، تو یمنی وزیر خارجہ نے گویا یا ولی عہد نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کو اس جرم کی سزا ملے گی. یہ جو یمن میں ہماری بات نہیں مانی، اس کی ہم سزا دیں گے پاکستان کو. یہ اماراتیوں کے الفاظ تھے. پھر انہوں نے مودی کو بلا کر ایوارڈ دیے، تمغے دیے. عرب ملکوں نے، پاکستان دیکھتا رہا تماشائی. تو یہ سب پاکستان کی در حقیقت توہین و تحقیر ہی تھی. اسی طرح پاکستان امریکہ کے عشق میں مبتلا ہے، یورپ کے عشق میں مبتلا ہے، یک طرفہ. پاکستانی عوام بھی اتنے عشق میں مبتلا ہے کہ ان کی اتری ہوئی پینٹیں پہنتے ہیں یہاں پر، عاشق کی، معشوق کی. ان کی جرسیاں پہنتے ہیں، ان کی کوٹیاں پہنتے ہیں، ان کی چڈیاں پہنتے ہیں یہاں پر. کس قدر معیوب بات ہے یہ. ایک ایسی قوم کے پہنتے ہو جس کو تم سے نفرت ہے. ہونی تمہیں چاہیے تھی اس سے نفرت، چونکہ آپ نے برطانیہ پر ظلم نہیں کیا. پاکستان نے، ہندوستان نے برطانیہ پہ قبضہ نہیں کیا، برطانیہ کو نہیں لوٹا. انہوں نے لوٹا ہے ہمارا ملک، انہوں نے تباہی کی، انہوں نے ظلم کیا ہے. انہوں نے مسلمانوں کے اوپر اقتدار اپنا قائم کیا ہے اور پاکستانیوں کو انہوں نے غلام بنا کے رکھا ہے. ہمیں نفرت ہونی چاہیے ان سے، انہیں نفرت ہے ہم سے، اور ہم ان کے یک طرفہ عشق میں مبتلا ہیں. اسی طرح بارہا کہا ہے کہ مثلا حتی شیعہ چونکہ سنی سعودی عرب کے عاشق ہیں، شیعہ ایران کے عاشق ہیں. ایران میں بھی آپ کو کوئی پاکستانیوں کو اچھا سمجھنے والا نہیں ملے گا جو پاکستانیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہو، احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہو. بڑی بڑی شخصیات. اب یہ بات جو میں کر رہا ہوں تو یوں ایسی سنی سنائی تو نہیں کر رہا ہوں، وہ ساری چیزیں محسوس کی ہیں، دیکھی ہیں کہ نہیں کرتے عزت، احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. جتنا ہم احترام کرتے ہیں ان کا وہ ہمارا احترام نہیں کرتے. اتنا ہم یک طرفہ عشق میں سب ساری دنیا کے مبتلا ہیں. وہ یک طرفہ عشق رسوا کرتا ہے، آدمی کو ذلیل کرتا ہے، اور وہ ذلت ہم اٹھائے ہوئے ہیں. یہ سعودیہ کے سامنے سیاسی ذلت، باقیوں کے سامنے قومی ذلت، کچھ دوسروں کے سامنے عوامی ذلت، کچھ کے سامنے ملکی ذلت. یہ ساری ذلت اس وجہ سے ہے کہ پہلے اپنے آپ کو قابل احترام بنائیں. ہم دوسری قوموں کو مفت میں، ہم عزت کی خیرات ان سے نہیں مانگتے، کسی سے بھی، نہ عربوں سے نہ کسی اور سے. اس بارے میں ترکی کو کیوں محبت ہے یہ راز جاننا بہت ضروری ہے کہ ساری دنیا میں وہ احترام نہیں ہے، ترکی بہت احترام کرتے ہیں. تو یہ کوئی بات ہے اندر ترکوں کے ذہن میں. کچھ لوگ آج لگاتے ہیں کہ جو جنگ عظیم میں بر صغیر کے مسلمانوں نے عثمانیوں کا ساتھ دیا تھا، یہ اس وجہ سے محبت کرتے ہیں. ممکن ہے یہی وجہ ہو، ممکن ہے کوئی اور وجہ ہو. باہر کے یہ بڑی بات ہے کہ ترک پاکستانیوں کی عزت و احترام کرتے ہیں. پیسے نہیں دیتے، احترام کرتے ہیں، اور پیسوں سے زیادہ بڑی دولت ہے احترام. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں خیرات میں احترام دو. پاکستانی اپنے آپ کو قابل احترام بنائیں. دنیا مجبور ہو پاکستانیوں کا احترام کرنے پر،
لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ جب حکمران ہمارے باعزت و ذلیل حکمران نہ ہوں، ذلیل سیاستدان نہ ہوں، حقیر سیاستدان نہ ہوں، گھٹیا سیاستدان نہ ہوں، رہبر جب باعزت ہوں گے پھر عوام کی بھی عزت ہوگی، ملک کی بھی عزت ہوگی. لیکن جب رہبر ذلیل نکلیں گے پھر ساری قوم خود ہی ذلیل ہو جاتی ہے. جب لیڈر ذلیل ہوں گے تو وہ خود ہی عوام اور ملک کو ذلیل کر دیتے ہیں. یہ وزیر خارجہ اب آئے ہیں ٹافی لے کر کہ پاکستانیوں کو تھوڑا مائنڈ کر گئے ہیں. غلام کبھی کبھی مائنڈ کر جاتے ہیں نا، ناراض ہو جاتے ہیں، تو اس کو راضی کرنے کے لیے ابھی یہاں پر آئے ہیں. اب بھی کوئی اعلامیہ قوم کے لیے کوئی بیانیہ نہیں آیا کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کیا طے پایا یا اس نے معافی مانگی ہے. سعودی شہنشاہ کی طرف سے معافی نامہ لے کر آیا ہے کہ ہمیں معاف کر دیں؟ نہ. کشمیر کے مسئلے پہ یہ سری ہندوستان کے حامی ہیں. سعودی عرب کا $100 ارب کا انویسٹمنٹ انڈیا کے اندر ہے، سعودی عرب کے اندر ہے. پاکستان کو سعودی عرب اور امارات کے سفیروں نے، وزیروں نے آ کر صاف دو ٹوک کہا ہے کہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ ہے. یہ بہت ہی احمقانہ موقف ہے. یہ اس کے بجائے مہاتیر محمد، اس کا موقف UN میں بھی اور ہر جگہ پر یہ ہے کہ جبکہ بھارت ملائیشیا کا سب سے بڑا اقتصادی پارٹنر ہے. بھارت خریدتا ہے، ملائیشیا کی بڑی منڈی ہے بھارت. اگر بھارت ملائیشیا کا سامان خریدنا چھوڑ دے تو ملائیشیا کی معیشت خطرے میں پڑ جائے گی. اس کے باوجود اس کا وزیر اعظم کشمیریوں کی حمایت میں بولتا ہے. لیکن سعودی ہمیشہ بولے ہیں، بھارت کے حق میں بولے ہیں. $1 ارب کا جا کر انہوں نے وہاں پر انویسٹمنٹ کی ہے، دیے، ریفائنری لگا رہے ہیں. تیل کا دنیا کا سب سے بڑا تصفیہ کرنے والا کارخانہ سعودی عرب ہندوستان کے اندر جا کر لگا رہا ہے. کشمیر میں ان کا مخالف ہے. لیکن برا ہو عشق یک طرفہ کا، عشق یک جانبہ کا، کہ یہ عشق دلوں سے اترتا نہیں ہے، نکلتا نہیں ہے. یہ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں.